حیدر کا ماننا یہ ہے کہ اگر میں نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھے تاریخ بتا دو کہ اس تاریخ کو میں آ جاؤں گا، اس تاریخ کو بچے مل جائیں گے رکھتے ہیں، کوئی بولتے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں جو کھویا ہے فلانا کیا ہے. تو بھائی میں نے یا میرے جتنے بھی عزیز و اقارب میری بہنیں ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا غلام حیدر کے لیے، کچھ نہیں کر پائے، اسی پہ ہم پریشان ہیں. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیس کی وجہ سے یہ کھویا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو نہ جانے ان لوگوں نے کیا کیا. بھائی السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے. میری دعا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. تو اسی دعا کے ساتھ آج ایک بہت ہی خصوصی میں ویڈیو کا کرتا ہوں آغاز. تو دوستو یہ میری ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے جو غلام حیدر پر کراس کوسچن اٹھاتے ہیں. اگر وہ مومن ملک سر کے ساتھ اگر جڑ بھی جائے تو وہ اگر ظاہر سی بات ہے وہ ایک باپ ہے، اس کے جو جذبات اور احساسات ہیں، جو فیلنگس ہیں، وہ ہم سے کافی الگ ہیں. ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ ہم کبھی کسی کے ساتھ جڑتے ہیں، بعض اوقات اگر ہماری کسی تک کلامی ہو جائے، معاملہ ہو جائے تو ہم بعد میں نرم بھی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غلام حیدر ایک مظلوم باپ ہے جو اپنے بچوں سے 5 سال سے دور ہے. تو اس کے جذبات اور احساسات کافی مختلف ڈیفرنٹ ہیں. تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل غلام حیدر بھائی کو مومن صاحب نے بلایا تھا اور شاہد بھائی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شاہد بھائی نہیں جڑ پائے تھے. تو دوستو غلام حیدر بھائی کی نہ جڑنے کی وجہ یہی تھی کہ دیکھیں میں جب مومن صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے کچھ سوالات ہوں گے، پھر لوگ میرے کو الٹ وار کریں گے، یوں بول دیا ویسا بول دیا. تو دیکھیں اس وجہ سے غلام حیدر بھائی نہیں جڑ پائے. اور مومن صاحب نے مجھے بھی لنک سینڈ کیا تھا، مگر مومن صاحب کو میں نے اپنی پرابلم بتا دی تھی کہ کل میں کسی دعوت میں موجود تھا، وہاں بہت زیادہ شور شرابہ تھا، بچے تھے، تو میں نہیں جڑ پایا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں پیارے بہن بھائیو آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ غلام حیدر ایک مظلوم باپ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جیسے ہم سفر کر کے بیٹھے ہیں وہ غلام حیدر بھی ویسے سفر کر لیں، تو جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور دن بدن ہر آنے والا دن اس کے لیے ایک مشکل پیدا کرتا جا رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بچوں کی لیے، اس کے لیے تو الگ، اس کے بچوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے. اور وہ لمحہ بلمحہ اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہوگا، اس کے بچے ابھی کیسے ہوں گے، اس کے بچے ابھی کیسے ہوں گے. بہت سارے ہمارے بہن بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ماں ہے سیما حیدر بھی، وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو دوستو تقریباً 2 سال سے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ماں تو ہے، مگر کیا وہ بچوں کا خیال رکھ پا رہی ہے یا وہ رکھ رہی ہے؟ کیا اس کو بچوں کا خیال ہے؟ اور نیا جو اس نے بیبی بوم لے لیا ہے یا سلیکون کا بیبی لے لیا ہے، اب تک اس نے اس کا چہرہ نہیں دکھایا. ٹھیک ہے، وہ پیچھے سر دکھاتے ہیں، اللہ جانتا ہے نقلی ہے بچہ اصلی ہے، کبھی ہلتے جلتے تو دکھاتے نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور کبھی جب ہلتے جلتے دکھاتے ہیں تو شاید وہ بچہ کسی اور کا ہو. ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ سچن کی جو بہن نے وہ بچہ دینا تھا، میرے خیال سے اس نے وہ نہیں دیا. کچھ ایسے واقعات دوستوں ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں. میرے قریبی بالکل قریبی رشتے دار ہیں، تو ان کی ڈلیوری کا ایک تھا، ان کے یہاں ڈلیوری نہیں تھی، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنی بہن سے بچہ لینے کی پوری پلاننگ کی. تو جیسے ہی وہ دن آیا باقاعدگی سے، جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو جب ان کی بہن بچے کے سارے کپڑے وغیرہ ہر چیز لے کے ہاسپٹل پہنچی، ہاسپٹل جب وہ پہنچی، میں آپ کو یہ پرسنل بتا رہا ہوں جو میرے قریب میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو ان کی سگی بہن نے اس کو اینڈ ٹائم پر ڈلیوری ہونے کے بعد بچہ دینے سے انکار کر دیا. جبکہ جو بچے کے جن کو دینا تھا اور جن کا بچہ تھا، اس والد نے تک کہا کہ تو کسی اور کو تھوڑی دے رہی ہو، اپنی بہن کو دے رہی ہو، دے دو. تو آپ اندازہ لگائیں دوستوں، بچہ دینا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. تو اس ماں نے کیا کہا؟ اس ماں نے یہ کہا کہ اولاد دینے کے لیے ہوتی ہے، اپنی سگی بہن کو نہیں دی. جبکہ ان کے شوہر دینے کو راضی تھے، سمجھا بھی رہے تھے کہ دے 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 دے، انہوں نے نہیں دیا. تو دوستو اولاد تو ایسی چیز ہے. تو دوستو میری بات میں نے ایک مثال دی یہاں پر. تو میرا کہنا آپ سب لوگوں سے یہی ہے دوستو، آپ کی سوچ میں میری سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم کبھی نرم ہو سکتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، کبھی ہنس سکتے ہیں، کبھی مسکرا سکتے ہیں. مگر غلام حیدر جس استھتی سے گزر رہا ہے، جس سچویشن سے گزر رہا ہے، پرستھتی سے گزر رہا ہے، وہ کافی زیادہ مائنڈلی طور پر ڈسٹرب ہے. اور جس کی وجہ سے وہ کل غلام حیدر جو ہے مومن ملک صاحب کے ساتھ نہیں جڑا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ بعد میں ایک ماجرائی شروع ہو جاتی ہے، ایک چٹھا نیا کھل جاتا، جی غلام حیدر نے پھر ایک دفعہ مومن صاحب سے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ ایسی بات کر لی. دیکھیں جب غلام حیدر مومن صاحب کے ساتھ جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ سوالات اس کے ہوں گے. اور ہمیشہ
ہمیشہ ہم نے پوائنٹ پہ بات کی ہے اور مومن ملک سر کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی تو ہم نے مومن ملک سر سے سوالات بھی کیے ہیں، اور ہم نے کبھی ان کی ذات پر کوئی بلیم نہیں کیا، ان کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. جیسے کہ کل ایک مہیلا کا میں سن رہا تھا کہ ہم لوگوں نے تو مومن ملک پر صاحب پر جو ہے انگلیاں اٹھائی ہیں، فلانا اٹھائی ہیں. تو پچھلے 3-4 لائیووں میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے تو مومن صاحب کو اپنے کہنے پر چلانے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ سجیشن دی ہے کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں، وہ والے وکیل کو لائیں جس نے پکڑوایا جس نے دھگڑوایا. تو بھائی ہم تو مومن صاحب کو نہ اپنی طرف سے چلانے کی کوشش کیے، ہم تو جو مظلوم باپ ہے اس کو بھی کبھی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ غلام حیدر کو لوگ اپنے کہنے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو غلام حیدر میرے خیال سے بہت ساری چیزوں میں ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ صرف ہم سے بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے بھی لوگ ہیں، امیر ترین بھی لوگ اس سے بات کرتے ہیں، بزنس کلاس کے لوگ بھی اس سے بات کرتے ہیں، وکلا لیول کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، جج لیول کے لوگ بھی اس سے بات کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی میں کہیں سنی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ لوگ رابطہ تو کرتے ہیں نا. مگر اس پوری اسنا کے اندر میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہا کہ جج لیول کے لوگ بھی بات کرتے ہیں تو مومن صاحب نے نہیں، مومن صاحب نے جو اسٹیپ لیا ہے بھارت کے اندر ہوتے ہوئے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا تھا، انہوں نے وہ اسٹیپ لیا ہے اور مومن صاحب اپنی کارکردگی پوری دکھا رہے ہیں. مگر اگر یو پی سرکار اس پہ کوئی نرنے نہیں لے رہی، کوئی فیصلہ نہیں لے رہی، تو اس میں مومن صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کچھ چیزوں پر ہم نے مومن صاحب سے اختلاف تو میں نہیں کہوں گا، ہم نے کوشچن اٹھایا ہے. کوشچن کرنا ہمارا بھی حق ہے، کوشچن کرنا غلام حیدر کا بھی حق ہے، کوشچن کرنا آپ لوگوں کا بھی حق ہے. ہم نے کوشچن کیا ہے کہ مومن سر پہلے بھی کیا، ٹھیک ہے، کہ مومن سر اب تک غلام حیدر کے بچوں سے اس کی بات نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، جو کہ اب تک میرے خیال سے غلام حیدر کے بچوں سے اس کی بات ہو جانی چاہیے تھی، جو کہ اب تک ممکن نہیں ہو پائی ہے. تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ غلام حیدر کی جلد از جلد اس کے بچوں سے بات ہو جائے. اور مومن ملک سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو سجیشن تو پیش نہیں کروں گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ پلیز بچوں کے معاملے کو جلد از جلد آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، کہ اللہ کرے جلد از جلد جو تگ و دو میں آپ شروع سے لگے ہوئے ہیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی کہا کہ بچوں کو میں جلد از جلد شیلٹر ہوم پہنچانے والا ہوں، تو سر بالکل بچوں کو شیلٹر ہوم پہنچائیے تاکہ سر کچھ کام آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اور سر ہمیں امید ہے اور سر ہمیں یقین ہے کہ آپ اس پورے کیس کے اندر اپنے دل و جان اور ایمانداری سے لگے ہوئے ہیں. مگر ہم نے ہمیشہ کہا کہ فیصلہ لکھنا مومن ملک سر کا کام نہیں ہے. مومن ملک سر نے ہمیشہ کتاب لکھ سکتے ہیں، مومن صاحب نے ایک طریقے سے پوری فائل بنا دی ہے، مگر مومن صاحب فیصلہ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو فیصلہ لکھنا جج کا کام ہے. ٹھیک ہے، مومن صاحب نے تو ایک وکیل ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، انہوں نے اپنی پوری ایک سمجھ لیں کتاب لکھ دی ہے، پوری فائل بنا دی ہے. اب اس پر نرنے لینا، اس پر فیصلہ کرنا جج کا کام ہے. اب سرکار کب نرنے لیتی ہے، سرکار کب فیصلہ لیتی ہے، سرکار کب نیائے دیتی ہے غلام حیدر کو، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو دوستو رہی بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلام حیدر سے صبر نہیں ہو رہا، غلام حیدر سے صبر نہیں ہو رہا. تو پیارے بہن بھائیوں، کبھی غلام حیدر کو جگہ اپنے آپ کو 10 منٹ رکھ کے دیکھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے 4 بچے اس ملک میں موجود ہیں، جس ملک کے سفارتی تعلقات اس ملک سے جہاں پر غلام حیدر موجود ہے، یعنی کہ پاکستان ہندوستان، سفارتی تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ بچے اس کے کبھی واپسی ہوں گے، ریٹرن ہوں گے، نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جو سوالات غلام حیدر کے وہ سوالات ہمارے بھی ہیں، کہ جیسے کہ مومن صاحب نے کہا کہ وہ عید یہ والی حیدر جو ہے وہاں گزار لے گا، مگر نراش ہوئے ہم مومن ملک صاحب کی وجہ سے نراش نہیں ہوئے. مومن صاحب نے تو پوری کوشش کی ہوگی مگر وہ کام ہو نہیں پایا، تو وہ حیدر کو ہرٹ کرتا ہے. حیدر کا ماننا یہ ہے کہ اگر میں نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھے تاریخ بتا دو کہ اس تاریخ کو میں آ جاؤں گا، اس تاریخ کو بچے مل جائیں گے. اور دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب مومن صاحب نے یہ وعید سنائی تھی تو غلام حیدر کافی دن تک بہت زیادہ خوشحال تھا، اور اس نے ذکر بھی کیا تھا مومن ملک سر کا کہ مومن صاحب بھی خوشخبری کی بات بتا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت ہی جلد جو ہے نا انشاءاللہ میں جاؤں گا، اپنے بچوں سے ملوں گا. بڑا وہ خوش تھا. مگر دوستو میں یہ کہوں گا کہ اس سال جو عید ہے غلام حیدر کی اس سے بھی زیادہ نراش گزری. اس کی وجہ دوستو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ پچھلے سال غلام حیدر کی جو والدہ تھی وہ زندہ تھی، تو غلام حیدر اپنے گھر بھی گئے تھے، اپنے گاؤں بھی گئے تھے. تو دوستو اس سال غلام حیدر اپنے گاؤں بھی نہیں گئے اور بڑی ہی پریشان کن کنڈیشن کے اندر انہوں نے یہ عید گزاری ہے. تو دوستو غلام حیدر کی باتوں پر غصہ کرنا، غلام حیدر سے مطلب
پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ توقعات رکھتے ہیں. کوئی بولتے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں جو کھویا ہے فلانا کیا ہے. تو بھائی میں نے یا میرے جتنے بھی عزیز و اقارب میری بہنیں ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کیا غلام حیدر کے لیے, کچھ نہیں کر پائے, اسی پہ ہم پریشان ہیں. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیس کی وجہ سے یہ کھویا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو نہ جانے ان لوگوں نے کیا کیا. بھائی اگر کسی نے کچھ کیا ہے, جو بھی کیا ہے مومن سلط نے کیا ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو کریڈٹ نہیں دوں گا کہ اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. میں نے خود کچھ نہیں کیا تو میں کسی کا کیا بولوں. مومن صاحب نے کیا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. تو دوستو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ غلام حیدر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل پہ نہ بٹھائیں. جو سوالات غلام حیدر کرتا ہے, اس باپ ہے, اس کا حق ہے, وہ کر سکتا ہے. اور مزید یہ کہ لوگ جو سوالات اٹھاتے ہیں اس کی صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ غلام حیدر اس لیے مومن صاحب کے ساتھ نہیں جڑا کہ پھر وہ سوالات کرتا ہے تو پھر لوگ بولیں گے یہ الٹ ہے, فلٹ ہے, ڈمکانا ہے, فلانا ہے. تو وہ بات پھر بہت زیادہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو آپ کو یاد ہوگا ایک لائیو کے اندر ہمارے مومن ملک سر تھے, منجو دیدی تھی. تو مومن سر نے کچھ ایک بات کی تھی چھوٹی موٹی, تو منجو دیدی کو ہماری جو ہے وہ اچھا نہیں لگا تھا. تو بعد میں مومن صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہماری ہریانوی لینگویج میں اس طریقے سے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے. تو دوستو غلام حیدر بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اور ہمارے سندھ کے اندر بھی مذکر مونس یہ سب چیزیں اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی ہیں. تو غلام حیدر کا بھی جو انداز ہے وہ کوئی بدتمیزی والا انداز اس کی اپنی لینگویج کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ غلام حیدر کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. وہ سندھ میں پلا بڑا ہے, سندھ کا رہائشی ہے, اس کو اب تک اردو صاحب بولنا نہیں آتی ہے, وہ تلفظ مذکر مونس کے ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا ہے. تو اس کا انداز کوئی جارحانہ بدتمیز والا ایسا کچھ نہیں ہوتا, مگر دوستو وہ جذباتی اس کا انداز ہوتا ہے. وہ جس ویڈیو میں بھی یا تو کسی کا جڑتا ہے, یا مومن صاحب کے ساتھ پہلے بھی 2-3 دفعہ جڑا ہے, یا شاہد بھائی کا جڑتا ہے, تو اس کا انداز تھوڑا سا جذباتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں نرم گرم ٹھنڈے خاموش چپ خوش سب ہو سکتے ہیں, مگر وہ بندہ کسی کے کہنے سے نہ تو خاموش ہو سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ ہنس سکتا ہے, نہ رو سکتا ہے. وہ کسی کی مرضی سے نہیں چل سکتا ہے. جو اس کو سمجھ میں آتا ہے ویسا وہ بول دیتا ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اس کا سپورٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے دوستو. کیونکہ اس وقت ورلڈ کے اندر ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ جس کے 4 بچے اس طریقے سے دور ہو کے کسی اور ملک چلے جائیں, اور جو کنڈیشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور سرکار 2 سال تک کوئی بھی قانونی کارروائی نہ کرے, تو ایسا ہم نے اب تک نہیں دیکھا ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میرا میسیج دینے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ غلام حیدر کے جذبات احساسات کو سمجھیں, اس کی مظلومیت کو سمجھیں. وہ ایک مظلوم باپ ہے, اور مزید اس کو دکھ تکلیف نہ پہنچائیں مختلف لائف کر کے, مختلف اس کے وہ بنا کے وہ کہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. جب مومن سر اس کے وکیل ہیں غلام حیدر کے, تو جو کرنا ہوگا مومن سر خود بات کریں گے, مومن سر خود دیکھیں گے. تو دوستو اس ویڈیو سے چاہتا ہوں اجازت, پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.